الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. ساڈا کم نے قرآن سناون، کوئی منے یا نہ منے، توہیں جہانی ماریا بیسی جرہا جو قرآن دی بھنے۔ قرآن ہے نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھلاوے، جڑا پڑھے تے چا عمل کرے او سدھا جنت جاوے۔ قرآن سے دل لگا تو نہ در در کے دھکے کھا تو، قرآن سے دل لگا تو نہ در در کے دھکے کھا تو، بس گیت توحید کے گا تو، بس بگڑی اپنی بنا تو، قرآن سے دل لگا تو۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، ارے منہ سے جو یہ بولتا ہے قرآن وہ تقریر ہے۔ ارے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی تھی یہ دنیا، وہ کیسا مصور ہے جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے حضرات مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ رب کائنات نے ایسی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ ہم سارے دعا کریں گے اللہ پاک جو سنیں گے اللہ پاک ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے۔ اب پہلی بات یہ قرآن مجید کا تعارف اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب کلام اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کے بھیجنے والا کون ہے، یہ تعارف ہو رہا ہے، تو کلام اللہ میں اللہ نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ جب کلام اللہ سے پوچھا جاتا ہے یہ تو پتہ چل گیا کہ رحمان اور رحیم رب نے فرمایا آپ کو نازل کیا ہے۔ اے اللہ کی کتاب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ فرمایا آپ کو لے کے کون آیا ہے، تو قرآن بیان کرتا ہے مجھ کو لے کے آنے والا نازل بہ الروح الامین۔ یہ تعارف ہو رہا ہے۔ اب دیکھو بھیجنے والا اللہ ہے اور جو لے کے آ رہا ہے وہ سارے فرشتوں کا سردار ہے، کیونکہ کتاب جو سردار لے کے آ رہا ہے تورات انجیل زبور سب کی سردار کتاب اگر ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو نازل بہ الروح الامین۔ اچھا اب یہ بھی پتہ چلا جبریل امین نے آپ کو نازل کیا، اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ کس پہ نازل کیا۔ قرآن مجید جبریل جو لے کے آیا ہے کس کے پاس لے کے آیا ہے، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ کو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا پھر کلام اللہ سے عرض کرتے ہیں آپ ذرا یہ تو بتائیں
کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں آئے ہیں؟ تو کلام اللہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم میرا بھی، تاکہ اس قرآن کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا جائے اور اللہ کی ذات سے ڈرایا جائے، تاکہ ڈرایا جائے اس قرآن کے ذریعے، یہ میرے آنے کا مقصد ہے۔ اچھا بھی یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ کے آنے کا مقصد یہ۔ اچھا بھی ورنہ آپ کون سے مہینے میں آپ آئے؟ تو کلام اللہ میں اللہ نے فرما دیا، یعنی بلکہ یوں سمجھو قرآن بولتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ فرمایا جس مہینے میں نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں فرمایا میں آیا، رمضان کے مہینے میں مجھے نازل کیا گیا، یعنی پورے کا پورا قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں آیا۔ اللہ، ارے جب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا رمضان کے مہینے میں آپ آئے ہیں، ذرا یہ بھی بتائیں رمضان کی کون سی رات میں آپ کو نازل کیا گیا؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کی رات میں مجھے نازل کیا گیا، جو عزت والی رات ہے، عزت والی رات میں اللہ نے مجھے نازل کیا۔ آپ اندازہ کرو رات کو اگر آپ قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں قرآن نازل ہوا، تو لیلۃ القدر کو بھی اللہ پاک نے شان عطا کر دی، رات کو بھی فرمایا اللہ نے اتنی شان عطا کر دی۔ اب ہم اندازہ کریں، فرمایا یہ تو رات کو نازل ہوا، اتنی بڑی شان اللہ نے رات کو دی، جس کے سینے میں قرآن ہوگا اللہ اس کو کیا مقام عطا کریں گے۔ جب مہینے کے بارے میں پوچھا گیا کون سے مہینے میں آپ نازل ہوئے، تو رب کائنات نے کلام اللہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں قرآن نازل ہوا۔ اچھا یہ بھی معلوم ہو گیا، یہ بھی پتہ چل گیا، اے رب العالمین ذرا آپ یہ بھی بتا دیں کون سی بولی میں آپ نے قرآن کو نازل کیا؟ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا میں نے کلام اللہ کو عربی زبان میں نازل کیا، محبوب بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے۔ اے رب العالمین پھر عطا کیا کرے گا ذرا یہ بھی بتا دے۔ رب کائنات فرماتے ہیں میرے محبوب بولیے، ان کو بتائیے آپ کی بات میری بات ہوتی ہے، آپ کا کلام میرا کلام ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محبوب کا بول سمجھو رب کائنات کا بول ہے۔ اچھا یہ بھی معلوم ہوا، یہ بھی پتہ چل گیا، اے کالی کملی والے محبوب ذرا آپ بتائیں سب سے بہتر دنیا میں کون ہے؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو کلام اللہ کو سیکھے اور سکھائے، تم میں سے بہتر وہ ہے۔ اچھا اللہ انعام کیا عطا کرے گا ذرا محبوب یہ بھی بتا دیجئے۔ تیرے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا بڑا انعام عطا کرے گا، فرمایا رب کائنات فرمائیں گے میرے کلام کو شروع کر، میرے قرآن کو شروع کر، یہ سیڑھی ہے میرا قرآن پڑھتا بھی جا، سیڑھیوں پہ چڑھتا بھی جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔
اچھا یہ بھی پتہ چل گیا، یہ بھی معلوم ہو گیا۔ فرمایا والدین نے کوشش کی تھی، ابا اور اماں نے کوشش کی تھی قرآن کے لیے، ان کو اللہ کیا انعام عطا فرمائیں گے۔ تیرے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا تاج ان کو پہنایا جائے گا، دیکھنے والے کہیں گے یہ کون آ رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے نبی ہیں، یہ پیغمبر ہیں۔ جواب ملے گا نہیں، یہ قرآن والے ہیں جنہوں نے اللہ کا قرآن اپنی اولاد کو پڑھایا تھا۔ اندازہ لگا کیا مقام رب کائنات نے والدین کا رکھا ہے، کیا حافظ قرآن کا رب کائنات نے شان رکھا ہے۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ فرمائیں گے اے قرآن پڑھنے والے، پھر قرآن پہ عمل کرنے والے، اب آ جا۔ فرمایا اپنوں میں سے 10 آدمیوں کو کی سفارش کر، 10 آدمیوں کو بھی جنت میں ساتھ لے جا۔ اندازہ لگا 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا، حافظ قرآن اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، والدین کو عطا کریں گے۔ کیا شان والدین کی ہوگی، کیا حافظ قرآن کی ہوگی۔ رب کائنات نے فرمایا اگر تم میرے کس قرآن میں شک کرتے ہو تو ایک سورت تو بنا کے دکھاؤ۔ نہیں بنا سکتے، تمہاری طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا قرآن ہے، یہ میرا کلام ہے۔ اب اندازہ کر والدین کو اللہ پاک نے یہ انعام دیا، حافظ قرآن کو یہ انعام دیا، 10 آدمیوں کی سفارش۔ فرمایا حافظ قرآن کو اللہ کی طرف سے اجازت ملی۔ فرمایا پھر دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے، قبر میں بھی عزت ہوگی، حشر کے میدان میں بھی عزت۔ تو رب کائنات سے سارے دعا کرے اللہ پاک میں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اور جنہوں نے پڑھایا ہے، اللہ ان دونوں کی محنت کو قبول فرمائے اور والدین کی محنت کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔